بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظہیر الدین بابر کو اچھی طرح احساس تھا کہ اس کی دشمن فوج کے مقابلے پر 8 گنا کم ہے، اس لیے اس نے ایک ایسی چال چلی جو ابراہیم لودھی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ اس نے پانی پت کے میدان میں عثمانی ترکوں کا جنگی حربہ استعمال کرتے ہوئے چمڑے کے رسوں سے 700 بیل گاڑیاں ایک ساتھ باندھ تھیں۔ ان کے پیچھے اس کے توپچی اور بندوق بردار آڑ لیے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں توپوں کا نشانہ کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن جب انہوں نے اندھا دھند گولہ باری شروع کی تو کان پھاڑ دینے والے دھماکوں اور بدبودار دھوئیں نے افغان فوج کو حواس باختہ کر دیا، اور اس ناگہانی آفت سے گھبرا کر جس کا جدھر منہ اٹھا ادھر کو بھاگ کھڑا ہوا۔ پانی پت کی پہلی لڑائی ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے نقطۂ آغاز عثمانی تحفہ یہ پانی پت کی پہلی لڑائی تھی، اور اس کے دوران ہندوستان میں پہلی بار کسی جنگ میں بارود استعمال کیا گیا۔ 50,000 سپاہیوں کے علاوہ ابراہیم لودھی کے پاس 1,000 جنگی ہاتھی بھی تھے، لیکن سپاہیوں کی طرح انہوں نے بھی کبھی توپوں کے دھماکے نہیں سنے تھے، اس لیے پورس کے ہاتھیوں کی تاریخ دہراتے ہوئے وہ جنگ میں حصہ لینے کی بجائے دم دبا کر یوں بھاگ کھڑے ہوئے کہ الٹا لودھی کی صفیں تتر بتر کر دیں۔ بابر کے 12,000 تربیت یافتہ گھوڑ سوار اسی لمحے کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے برق رفتاری سے پیش قدمی کرتے ہوئے لودھی کی فوج کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور کچھ ہی دیر بعد بابر کی فتح مکمل ہو گئی۔ مورخ پال کے ڈیوس نے اپنی کتاب 100 فیصلہ کن جنگیں میں اس تاریخ کو تاریخ کی سب سے بڑی جنگ اور فیصلہ کن جنگوں میں سے ایک جنگ قرار دیا ہے۔ یہ عظیم الشان مغلیہ سلطنت کا لمحہ آغاز تھا۔ عثمانی جنگی حربے کے علاوہ اس فتح میں 2 ترک توپچیوں استاد علی اور مصطفیٰ نے بھی کلیدی کردار ادا کیا۔ انہیں ایک اور عظیم سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ کے پہلے خلیفہ سلیم اول نے بابر کو بطور تحفہ عنایت کیا تھا۔ دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں میں سے ایک سلطنت عثمانیہ کی داغ بیل عثمان غازی نے 13ویں صدی میں ڈالی تھی۔ اس زمانے میں بازنطینی سلطنت آخری سانسیں لے رہی تھی، اور اناطولیہ متعدد چھوٹی چھوٹی ریاستوں اور راجوڑوں میں بٹا ہوا تھا۔ 1254 میں پیدا ہونے والے عثمان غازی ان میں سے ایک چھوٹی سی ریاست سوغد کے ترک سردار تھے۔ تاہم انہوں نے ایک دن ایک ایسا خواب دیکھا جس نے تاریخ کا رخ موڑ کر رکھ دیا۔ عثمان کا خواب برطانوی مورخ کیرولین فنکل نے اپنی کتاب عثمان کا خواب میں لکھا ہے کہ ایک رات عثمان ایک بزرگ شیخ ادبیالی کے گھر میں سو رہے تھے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ ان کے سینے سے ایک درخت اگ کر ساری دنیا پر سایہ ڈال رہا ہے۔ انہوں نے جب شیخ کو یہ خواب سنایا تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا، عثمان میرے بیٹے، مبارک ہو، خدا نے شاہی تخت تمہارے اور تمہاری اولاد کے حوالے کر دیا ہے۔ عثمان اول کا خواب ان کے جانشینوں کے لیے بنیادی استورہ بن گیا۔ اس خواب نے عثمان غازی کے لیے مہمیز کا کام کیا، کیونکہ وہ سمجھنے لگے کہ اب انہیں خداوندی تائید حاصل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے آس پاس کی سلجوق اور ترکمان ریاستوں اور بالآخر بازنطینیوں کو پے در پے شکستیں دے کر اناطولیہ کے بڑے حصے پر اپنا جھنڈا گاڑ دیا۔ یہی خواب بعد میں 6 صدیوں تک راج کرنے والے سلطنت عثمانیہ کا بنیادی جواز اور استورہ بن گیا، جس کے سائے میں انہوں نے نہ صرف اناطولیہ بلکہ 3 براعظموں کے بڑے حصوں پر صدیوں تک حکومت کی۔ عثمان کے جانشینوں نے جلد ہی اپنی نظریں یورپ پر جما دیں۔ 1326 میں انہوں نے یونان کا دوسرا بڑا شہر تھیاسالونیکی فتح کر لیا، جبکہ 1399 میں وہ سربیا پر قابض ہو گئے۔ لیکن ان کی تاریخ ساز کامیابی 1453 میں بازنطینی دارالحکومت قسطنطنیہ موجودہ استنبول کی فتح تھی۔ مسلمان پچھلے 700 برسوں سے اس شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے چلے آئے تھے، لیکن اس کا جغرافیہ کچھ ایسا تھا کہ وہ ہر بار ناکام رہے۔ قسطنطنیہ کو 3 طرف سے بحیرہ فاسفورس نے گھیر رکھا تھا، جو اس کے لیے شہر پناہ کا کام کرتا تھا۔ بازنطینیوں نے گولڈن ہارن کو زنجیریں لگا کر بند کر رکھا تھا، جبکہ دوسری جانب ان کے 28 جنگی جہاز پہرے پر مامور تھے۔
22 اپریل 1453 کو عثمانی سلطان محمد فاتح نے ایک ایسی چال چلی جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ انہوں نے خشکی پر تختوں کی شاہراہ تیار کی اور اس پر تیل اور گھی ڈال کر اسے خوب پسلما بنا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے 80 بحری جہاز اس راستے پر مویشیوں کی مدد سے گھسیٹ کر دوسری طرف پہنچا دیے اور شہر کے حیرت زدہ محافظوں پر آسانی سے قابو پا لیا۔ محمد فاتح نے اپنا دارالحکومت قسطنطنیہ منتقل کر کے اپنے لیے قصر روم کا خطاب اختیار کیا۔ سلطان محمد فاتح کی قسطنطنیہ میں فاتحانہ آمد پہلا عثمانی خلیفہ فاتح کے پوتے سلیم اول کی نظر کہیں اور تھی۔ انہوں نے 1516 اور 1517 میں مصر کے مملکوں کو شکست دے کر مصر کے علاوہ موجودہ عراق، شام، فلسطین، اردن اور سب سے بڑھ کر حجاز پر قبضہ کر کے اپنی سلطنت کا رقبہ دگنا کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی آج سے ٹھیک 500 سال قبل حجاز کے 2 مقدس شہروں مکہ اور مدینہ منورہ حاصل کرنے کے ساتھ ہی سلیم اول مسلمان دنیا کے سب سے طاقتور حکمران بن گئے۔ عام تصور کے مطابق 1517 سے ہی عثمانی خلافت کا آغاز ہوا اور سلیم اول کو پہلا خلیفہ قرار دیا جاتا ہے، جبکہ ان سے پہلے عثمانی سلطان یا بادشاہ کہلاتے تھے۔ سلیم اول کو عام طور پر پہلا عثمانی خلیفہ تصور کیا جاتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب مسئلہ خلافت میں لکھتے ہیں، سلطان سلیم خان اول کے عہدے سے لے کر آج تک بلا نزاع سلطان عثمانیہ ترک تمام مسلمانان عالم کے خلیفہ اور امام ہیں۔ ان 4 صدیوں کے اندر ایک مدعی خلافت بھی ان کے مقابلہ نہیں کر سکا۔ حکومت کے دعوے دار سینکڑوں اٹھے ہوں مگر اسلام کی مرکزی خلافت کا دعویٰ کوئی نہ کر سکا۔ مختصر عرصے میں یکے بعد دیگرے کامیابیاں حاصل کرنے کے دوران سلیم اول کا سب سے مؤثر جنگی ہتھ کنڈا وہی تھا جو 10 سال بعد ظہیر الدین بابر نے پانی پت میں آزمایا تھا، یعنی بارود۔ 17ویں صدی میں سلطان عثمانیہ کی حدود ہمایوں بنام خلیفہ بابر کے جانشین ہمایوں کو عثمانیوں کا یہ احسان یاد رہا۔ وہ سلیم اول کے بیٹے سلمان علی شان کو ایک خط میں لکھتے ہیں، رتبہ خلافت پر فائز علی جناب، فلک عظمت کے ستون، اسلام کے بنیادوں کے رکھوالے، سلطان کے لیے نیک تمنائیں، آپ کا نام مہر جاہ و منزلت پر کھدا ہوا ہے اور آپ کے دور میں خلافت نئی بلندیوں تک پہنچ گئی ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کی خلافت جاری و ساری رہے۔ ہمایوں کے بیٹے اکبر نے عثمانیوں کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات قائم کرنے کی کوشش نہیں کی، جس کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عثمانی ایران کے صفوی حکمرانوں کے ساتھ مسلسل حالت جنگ میں تھے اور اکبر صفویوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ البتہ ان کے جانشینوں شاہ جہاں، اورنگزیب، عالمگیر کے عثمانی سلاطین کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ ان کے درمیان تحائف اور سفارتی وفود کا تبادلہ عام تھا اور وہ انہیں تمام مسلمانوں کا خلیفہ مانتے تھے۔ صرف مغل نہیں بلکہ دوسرے ہندوستانی حکمران بھی عثمانیوں کو اپنا خلیفہ سمجھتے تھے اور اقتدار میں آنے کے بعد ان سے بیعت لینا ضروری سمجھتے تھے۔ ٹیپو سلطان نے میسور کا حکمران بننے کے بعد ایک خصوصی وفد قسطنطنیہ بھیجا تاکہ اس وقت کے عثمانی خلیفہ سلیم سوئم سے اپنی حکمرانی کی تائید حاصل کر سکیں۔ سلیم سوئم نے ٹیپو سلطان کو اپنے نام کا سکہ ڈھالنے اور جمعہ کے خطبے میں اپنا نام پڑھوانے کی اجازت دی۔ یہ الگ بات تھی کہ انہوں نے ٹیپو کی طرف سے انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے فوجی امداد کی درخواست قبول نہیں کی، کیونکہ اس وقت وہ خود روسیوں سے برسر پیکار تھے اور اس دوران وہ طاقتور انگریزوں کی دشمنی مول نہیں لے سکتے تھے۔ سلیمان علی شان کی زندگی پر مبنی میرا سلطان پاکستان میں بے حد شوق سے دیکھا گیا۔ میرا سلطان عثمانیوں نے ابتدا ہی میں یورپ کے کئی علاقے فتح کر لیے تھے۔ سلمان علی شان جن کے نام پر بننے والی ٹیلی ویژن سیریز میرا سلطان پاکستان میں بہت ہی مقبول ہوئی تھی کہ دور میں سلطنت اپنی فوجی، سیاسی، معاشی اور ثقافتی عروج پر پہنچ گئی۔ سلیمان نے بلگراد اور ہنگری فتح کر کے اپنی سرحدیں وسطی یورپ تک پھیلا دیں۔ تاہم 2 بار کوشش کے باوجود سلمان علی شان آسٹریا کے شہر ویانا کو فتح نہیں کر سکے۔ عثمانیوں نے 2 بار ویانا کا محاصرہ کیا لیکن وہ شہر کو فتح کرنے میں ناکام رہے۔ یورپ آگے نکل گیا۔ یہ یورپ میں HF ڈسکوری یعنی دریافتوں کا دور تھا اور اسپین، پرتگال، نیدرلینڈ اور برطانوی بحریہ بیڑے دنیا بھر کے سمندر کھنگال رہے تھے۔ براعظم امریکہ کی دریافت اور اس پر قبضے سے یورپ کو بقیہ دنیا پر واضح برتری حاصل ہو گئی اور انہوں نے جگہ جگہ اپنی نو آبادیاں قائم کرنا شروع کر دیں۔
16ویں اور 17ویں صدی میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں یورپ نے بقیہ دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جہاز رانی کی صنعت کے فروغ کی وجہ سے انہوں نے جہاز رانی کے لیے نئی نئی آلات ایجاد کرنے اور انہیں بہتر بنانے کی ضرورت تھی، جس نے سائنس اور ٹیکنالوجی دونوں کو فروغ دیا۔ دوسری چیز چھاپا خانہ تھی، جس کی 1449 میں ایجاد کے بعد یورپ میں علمی اور فکری انقلاب برپا ہو گیا۔ وہ علوم و فنون جن پر اس سے پہلے صرف اشرافیہ اور کلیسا کا اجارہ تھا، اب عام آدمی کی دسترس میں آ گئے۔ کولمبس کی براعظم امریکہ میں آمد یورپ کی تاریخ کا اہم موڑ تھی، جس سے وہاں علم و فن کا نیا دور شروع ہو گیا۔ اگر عثمانی بھی ٹریننگ پریس سے استفادہ شروع کر دیتے تو شاید آج دنیا کی تاریخ مختلف ہوتی، لیکن سلطان فاتح کے بیٹے بایزید دوم نے 1483 میں عربی رسم الخط میں کتابیں چھاپنے والوں کے لیے موت کی سزا مقرر کر دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ علماء نے چھاپے خانے کو فرنگیوں کی ایجاد کہہ کر فتویٰ دیا تھا کہ اس فرنگی ایجاد پر قرآن یا عربی رسم الخط میں کتابیں چھاپنا مذہب کے خلاف ہے۔ چنانچہ یورپ آگے بڑھتا چلا گیا۔ عثمانی سلطنت سال بسال سکڑتی چلی گئی، یہاں تک کہ پہلی جنگ عظیم کے دوران انگریزوں نے ان سے اناطولیہ کے علاوہ تقریباً تمام علاقے چھین لیے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو اس کا بڑا دکھ ہوا، کیونکہ وہ عثمانی خلیفہ کو اپنا مذہبی حکمران اور رہنما سمجھتے تھے۔ انہوں نے 1919 میں مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی کی قیادت میں تحریک خلافت شروع کی، جس میں انگریزوں کو دھمکی دی گئی کہ اگر انہوں نے خلیفہ عبدالحمید کو معزول کرنے کی کوشش کی تو ہندوستانی مسلمان ان کے خلاف بغاوت کریں گے۔ اس تحریک میں عطا اللہ شاہ بخاری، حسرت موہانی، مولانا ابوالکلام آزاد، ظفر علی خان، مولانا محمود الحسن اور حکیم اجمل خان جیسے رہنما بھی شامل ہو گئے۔ گاندھی خلافت کے ساتھ قائد اعظم الگ تھلگ 1920 میں انڈین نیشنل کانگریس نے بھی تحریک خلافت کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ مہاتما گاندھی کی عدم تشدد پر مبنی سول نافرمانی کی مہم تحریک خلافت ہی کے بطن سے پھوٹی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے خود اس تحریک سے الگ تھلگ رکھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ اس سے پہلے یہ تحریک مزید زور پکڑتی 1922 میں کمال اتاترک کی قیادت میں قوم پرست طاقتوں نے ملک کا اقتدار سنبھال کر خلیفہ عبدالحمید کو معزول اور خلافت کے منصب کو ختم کر دیا، اور یوں 623 برس تک شان و شوکت سے راج کرنے والی اس عظیم سلطنت کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ سلطانی مسلمان عوام نے انتہائی جوش و جذبے سے تحریک خلافت میں حصہ لیا۔ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی لکھتے ہیں کہ جنہوں نے 1921 اور 1922 کا زمانہ نہیں دیکھا، ان کو کیا بتایا جائے کہ اس وقت ہندوستان کس طرح کوہ آتش فشاں بنا ہوا تھا۔ اتحادیوں کی فتح سلطنت عثمانیہ کے خلاف ان کے منصوبوں اور خلافت کو ختم کرنے کی کوشش کی خبر نے سارے ہندوستان میں آگ لگا رکھی تھی۔ مسجدوں، مجلسوں، مدرسوں، گھروں، دکانوں اور خلوت اور جلوت، کہیں گویا اس گفتگو کے سوا کوئی گفتگو نہ تھی۔ مولانا شوکت علی تحریک خلافت کے سرگرم رکن تھے۔ اس دوران ہر بڑے چھوٹے، بوڑھے، بچے، مرد اور عورت کی زبان پر یہ شعر تھا: بولے اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ عوام نے تحریک کی کامیابی کے لیے دل کھول کر چندہ دیا۔ ہندوستان کے طول اور عرض سے عورتوں نے اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں اور کانوں سے بندے تک اتار کے خلافت کی کمیٹیوں کی نظر کر دیے۔ روایت مشہور ہے کہ ایک عورت اپنا بچہ لے آئی اور یہ کہہ کر خلافت کمیٹی کے حوالے کر دیا کہ میرے پاس چندے میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ تحریک تو کامیاب نہ ہو سکی، لیکن ترکی کی عوام کو یہ جذبہ آج بھی یاد ہے۔ جو لوگ ترکی گئے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں پاکستانیوں کی جتنی عزت ترکی میں ہوتی ہے وہ کسی اور ملک میں نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو سلطنت عثمانیہ کی یہ تاریخ پسند آئی ہو تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مجھے آپ کی طرف سے ہمیشہ سے ایک مثبت رائے کے اظہار کا انتظار رہا ہے۔ اگر آپ میرے سبسکرائبر ہیں اور میری ویڈیوز کو شوق سے دیکھتے ہیں تو میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، لیکن اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل لائف وتھ زویا کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل لائف وتھ زویا کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ کی محبتوں کا، آپ کی چاہتوں کا، آپ کی پذیرائی کا بہت بہت شکریہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اس ناچیز کو اجازت دیجیے گا، لیکن اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھنا مت بھولیے گا۔
ایک نئی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔